سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ پاکستان نے کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادت سے محروم کرنے کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ بھارتی ریاستی مشنری مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و جبر کا ایک حقیقی آلہ بن چکی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے جاری 48ویں اجلاس میں ایک عام مباحثے کے دوران کہا کہ بھارتی ریاستی مشنری عدلیہ سے لے کر بیوروکریسی تک جبر کا ایک حقیقی آلہ بن چکی ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ اس مہینے میں بھی جب کونسل بھارت کے ساتھ اپنے رکن کی حیثیت سے ملاقات کر رہی ہے، ہندو قوم پرست حکومت نے کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی زیر حراست وفات کے بعد متنازع علاقے میں کرفیو اور مواصلاتی بندش نافذ کی۔ خلیل ہاشمی نے کہا کہ سید علی گیلانی کی میت کے ساتھ ہتک آمیز سلوک اور مرحوم کی خواہشات کے خلاف ان کی تدفین بھارت کے اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت ہے۔ پاکستانی سفیر نے نشاندہی کی کہ بھارت فسطائی ذہنیت کی وجہ سے متنازع علاقے میں مشکوک قوانین اور انتظامی اقدامات کی آڑ میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی اپنی ریاستی پالیسی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 42 لاکھ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دینے کے علاوہ انہیں مقبوضہ علاقے میں جائیداد خریدنے اور وہاں نوکریاں حاصل کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کشمیریوں کی زمینوں، جائیدادوں اور قدرتی وسائل پر قبضہ کر رہا ہے اور انہیں اپنی منفرد ثقافتی اور مذہبی شناخت سے محروم کر رہا ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ 9 لاکھ سے زائد بھارتی فورسز اہلکاروں نے مقبوضہ علاقے کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کو بھارت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے اقدامات ترک کرے اور آزاد مبصرین کو مقبوضہ علاقے تک رسائی دے۔ انہوں نے کہا کہ UNHRC کو مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کی تحقیقات کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کرنا چاہیے، جس کی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے اپنی 2 رپورٹوں میں سفارش کی ہے۔ جمہوریت کے عالمی دن کے موقع پہ جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کو اپنے سیاسی مستقبل کے خود تعین کے جمہوری حق سے مسلسل محروم رکھ کر خود کو ایک شرمناک جمہوریت ثابت کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی جمہوریت کا اصل چہرہ مقبوضہ علاقے میں اچھی طرح بے نقاب ہو چکا ہے اور مقبوضہ علاقے کے مقتل گاہوں میں روز بھارت کی نام نہاد جمہوریت کی موت دیکھی جاتی ہے۔ اسلام آباد میں جوناگڑھ پر منعقدہ ایک روزہ قومی کانفرنس نے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں ریاست جوناگڑھ کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی آزادی کے احترام کا اعادہ کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بزرگ حریت قائد سید علی گیلانی کی زیر حراست وفات پر علاقے کے غمزدہ لوگوں کے ساتھ یکجہتی اور تعزیت کا اظہار کرنے پر پاکستانی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ غمزدہ لوگوں کے جذبات کو طاقت کے بل پر کچل دیا گیا اور یوں ان کی اذیت اور تکلیف کئی گنا بڑھ گئی۔ حریت نے مزید کہا کہ تحریک آزادی کے اس انتہائی نازک موڑ پر پاکستان اور اس کے لوگ مقبوضہ علاقے کے غمزدہ لوگوں کے ساتھ پورے دل و جان سے کھڑے رہے، جس سے ہمیں کافی حد تک تسلی ہوئی اور ایک فرحت بخش احساس ہوا۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔